الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ آج ہم جانیں گے کہ کون سی عورت ہے جو خوش نصیب ہے، کون سی عورت ہے جو بہت بہتر ہے۔ وہ ہماری نظر میں نہیں ہے، دنیا کی نظر میں نہیں، وہ امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کون سی عورت ہے جو بہتر ہے، کون سی عورت ہے جو خوش نصیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کون عورت بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیں، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف اس کا مال خرچ نہ کرے۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، بہقی میں بھی ہے۔ تو مطلب کیا ہے اب اس کا؟ کیسی خوش مزاج اور خوش اخلاق ہو کہ جب شوہر اس کا گھر آئے کام سے، دفتر سے، کہیں سفر سے واپس آتا ہے، تو جب وہ گھر میں آئے تو بیوی سے ملاقات اور گفتگو کرے تو وہ اس سے نرمی سے، پیار سے، محبت سے، مسکراتے ہوئے بات کرے۔ اگر وہ شوہر باہر سے کسی کام سے، اپنے دفتر سے، سفر سے پریشان، رنجیدہ ہو کر واپس آیا ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو اس کا اچھا اخلاق، بیوی کا اچھا اخلاق اس کو خوش کر دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اور یہ نہ ہو کہ جب وہ شوہر گھر میں آئے تو یہ منہ بنا کے بیٹھی رہے۔ شوہر جب اس سے بات کرنا چاہے تو آگے سے پورے دن کی شکایتوں کا انبار ہو جو اس کے پاس ہو، ایک لمبی فہرست ہو جو اس کے پاس ہو، اور وہ فہرست اس کو سنانا شروع کر دے۔ یہ نہ ہو کہ چنگاری کو آگ بنا کر پیش کر دے، رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کر دکھائے۔ یہ نہ ہو کہ مبالغہ آرائی، جھوٹ اور بدگمانی کی بنیاد پر ادھر ادھر کی باتوں کو لگا کر، بنا کر اس کے ذہن کو اور پریشان کر دے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جو پریشانیاں باہر سے لے کے آیا ہے، یہ اس کی پریشانیوں کو مزید اس میں اضافہ کر دے۔ کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ جہاں شوہر گھر میں داخل ہوا، شکایتوں کا انبار اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تمہاری بہن نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تمہارے بھائی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو یہ مختلف باتیں، کچھ باتیں ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان باتوں کو ملا کر ایک کہانی تیار کی جاتی ہے، ان باتوں کو ملا کر ایک سٹوری بنائی جاتی ہے، اور وہی سٹوری اس آنے والے کو سنائی جاتی ہے۔ وہ جو پورا دن سفر میں تھا، وہ جو پورا دن دکان پہ تھا، وہ جو پورا دن آفس میں تھا، وہ جو پورا دن فیکٹری میں تھا، وہ جو پورا دن کارخانے میں تھا، اور وہ جو پورا دن کسی مستری کے پیچھے مزدوری کر رہا تھا، جب وہ گھر آتا ہے اور یہ ساری چیزوں کو وہ سنتا ہے تو اس کی پریشانیوں میں، مشکلات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جب وہ پورے دن کی لڑائیوں کا، پورے دن کی باتوں کی سٹوری اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس سے اور پریشان ہوتا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی عورت شوہر کو خوش کرنے والی نہیں ہوتی، اسے جہنم میں ڈالنے والی ہے، کہ اس نے اسے خوش کرنے کی بجائے اور رنجیدہ کر دیا، اس نے اور پریشان کر دیا۔ اس نے وہ جو پریشانیاں باہر سے لے کے آیا تھا، اس نے اس کی پریشانیوں کو کم نہیں کیا، اس نے اس کی پریشانیوں کو بڑھا دیا ہے، اس نے اس کی پریشانیوں میں اضافہ کیا ہے، اس نے اس کی پریشانیوں کو اور طول دے دیا ہے۔ بلکہ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ عورت بہتر ہے، وہ عورت جنتی ہے،
وہ عورت خوش نصیب ہے، وہ عورت اونچے مقام اور مرتبے والی ہے کہ جب شوہر گھر آئے تو وہ اس کے لیے اچھی گفتگو کرے، وہ اس کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آئے، وہ اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اس کی اطاعت فرما برداری کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف اس کے مال کو خرچ نہ کرے، اس کو رنجیدہ نہ کرے، دکھ نہ دے، اس کو پریشان نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو جو تم میں سے نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا، سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر، اور ان کے بچے ساتھ ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ تو یہ عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو ان میں نیک ہوں گی، صالح ہوں گی، نماز روزہ تلاوت کی پابند ہوں گی، گناہوں سے بچنے والی ہوں گی، شوہروں کی خدمت اور اطاعت کرنے والی ہوں گی، وہ مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی، وہ مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ اور یہ تو رشک کی بات ہے، یہ تو فخر کی بات ہے، یہ تو بڑی ہی شان کی بات ہے کہ وہ ایک شان کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ تو آج نیکی اور صلاح والی زندگی اگر عورتیں اختیار کریں گی تو شان کے ساتھ مردوں سے بھی پہلے جنت میں جائیں گی۔ تو یہ دو چیزیں، یہ دو احادیث جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اس میں خواتین کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے کتنی بڑی رہنمائی ہے اور کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسی عورت، بہتر عورت کی نشانی آقا کریم بتا رہے ہیں، اور آقا کریم یہ ساتھ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جو نیک ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہیں، وہ جنت میں مردوں سے بھی پہلے جائیں گی۔ رب کریم سب مسلمان خواتین کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور تمام اہل اسلام کو، مرد اور عورت سب کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔